دیوبند کا عقیدہ ہو قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن تجھے نظر آئے، دیوبند کا عقیدہ ہو حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن تجھے نظر آئے، اگر نظر آئے اہل نظر سے علاج کرا۔ دیوبند والے عقیدے کی درس گاہ بھی رکھتے ہیں، نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، ہمارے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، ہمارے پاس اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ میں نے کہا پڑھیے آیت جو دیوبند کے خلاف ہو، پڑھیے آیت جو پڑھیے حدیث جو دیوبند کے خلاف ہو، پڑھیے تم ایک آیت جو فقہ حنفی کے خلاف ہو، پڑھیے ایک حدیث جو فقہ حنفی کے خلاف ہو۔ تم بازار میں باتیں کرتے ہو، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو۔ میں یہاں علماء کے سٹیج پہ کہہ رہا ہوں، میرا مزاج وہ نہیں ہے عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب بھی کھڑے ہوں گے ہم اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیں گے؟ اذا جمعتنا یا جلیل المجامع ہو، ہمارے آباء و اجداد جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یہ بات نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بات توجہ سنو۔ لیس الفتى من یقول، لیس الفتى من یقول کانا بھی، الفتى من یقول ہا انذا۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں مجھ سے کشتی کرو۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند میرا باپ تھا، اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر۔ ننوتوی میرا باپ تھا، اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر۔ مدنی میرا باپ تھا، اس پہ اعتراض کرنے ہے مجھ پہ بات کر۔ برساتی مینڈک کی طرح بیٹھ کے دور یوٹیوب پہ بھونکو مت، ہم سے بات کرو، میدان میں بات کرو۔ یہ میدان یہ ہم ہے یا تم ہو یا ہم ہے۔ یہ کیا تم دائیں بات سٹیل لگا کر پھرتے ہو؟ ہم سے بات کرو۔ ہم کو چھپ کے پھرتے ہیں؟ ہم نے کوئی موبائل بند کر لی ہے؟ ہمارے کوئی چینل نہیں ہے؟ بات توجہ سمجھو، تم نے کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا۔ خدا نے چاہا ہم اپنے اکابر کی پگڑیاں بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ کسی دوسرے کی توجہ، کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اپنے اکابر کے پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے اور اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ میں فرقہ واریت نہیں پھیلاتا لیکن ایک ایک نوجوان کو غیرت کا سبق ضرور سکھاتا ہوں۔ غیرت مند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا، غیرت مند ہونا چاہیے۔ میں نے کسی پہ اعتراض کیے؟ میں نے کسی کو برا کہا ہے؟ میں نے کسی پہ فتویٰ لگایا ہے؟ لیکن جن کا میں ہوں ان کا تو میں تذکرہ کروں گا، جن کے ہم ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ان سے تم ہمارے نوجوان کو دور نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، اور جی تم کہتے ہو کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پڑھی آیت، کہتے جی قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں بات حضور کی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جی نہیں، قرآن تو عام ہے، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ آنکھ نبی کی ہو، یہ آنکھ امتی کی ہو، قرآن نے فرق نہیں کیا، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا پکی بات، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، تجھے ہدایت دے کے جنت میں لے جائے، تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھے گا؟ کہ جی ہاں دیکھوں گا۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے دیکھے گا؟ توجہ رکھنا، تو کیسے دیکھے گا؟ کیا اس آیت کا معنی یہ ہے؟ اپنی باری آئی تو تعویل شروع ہو گئی۔ وہ جی آیت کا معنی یہ ہے تم زمین پہ رہ کے نہیں دیکھ سکتے، ہم جنت میں دیکھیں گے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو جنت میں جا کے دیکھ لے، آیت کے خلاف نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھ لے، یہ آیت کے خلاف کیسے ہے؟ کوئی آیت پڑھو جو ہمارے خلاف ہو۔ اور جی تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اگر تمہیں کوئی یہ کہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امی عائشہ کا عقیدہ ہے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، یہ تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا چلیے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہو رآ ربہ، حضور نے خدا کو دیکھا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے
خدا کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا یہ صحابی ہمارے خلاف ہے؟ یہ صحابی عقیدہ وہ بیان کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کہا جی امی عائشہ تو کہتی ہے نہیں دیکھا. بات توجہ سمجھنا. میں نے کہا حضرت ام المومنین امی عائشہ فرما رہی ہے نہیں دیکھا. انس بن مالک فرما رہے ہیں دیکھا ہے. امی عائشہ کہتی ہے نہیں دیکھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دیکھا ہے. امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے, انس بن مالک بھی ٹھیک کہتے ہیں, امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے, عبداللہ بن عباس بھی ٹھیک کہتے ہیں. توجہ سے بات سمجھنا. میں پہلے مثال دوں گا پھر آپ کو دلیل کا جواب دوں گا. میں آپ کے چاٹگام میں آیا, جیری شہر میں آیا, میں 2 دن رہ کے چلا گیا. 2 لڑکوں میں بات شروع ہوگی. ایک کہتا ہے مولانا صاحب نے چاٹگام کو دیکھا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں چاٹگام کو نہیں دیکھا. یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں. اوپر سے کوئی بڑا آ گیا, استاد آ گیا, بیٹا کس بات پہ لڑتے ہو؟ کہا جی میں کہتا ہوں مولانا نے چاٹگام کو دیکھا ہے, وہ دن کو آئے ہیں, ان کی آنکھیں ہیں, چاٹگام کو دیکھ کر دے ہیں. یہ کہتا ہے نہیں دیکھا. بھائی تو کیوں کہتا ہے نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں نہیں دیکھا. یعنی مدرسے میں آئے, 2-4 جگہوں پہ گئے, بیان کیا تو چلا گئے. چاٹگام کے محلے نہیں دیکھے, چاٹگام کے گاؤں نہیں دیکھے, چاٹگام کی دکانیں نہیں دیکھی, چاٹگام کی فلاں جگہ نہیں دیکھی. میں کہتا ہوں تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھا. استاد فرمانے لگے بیٹا تم دونوں ٹھیک ہو. جو کہتا ہے دیکھا ہے وہ کہتا ہے اجمالاً دیکھا ہے, جو کہتا ہے نہیں دیکھا وہ کہتا ہے تفصیلاً نہیں دیکھا. انس بن مالک کہتے ہیں دیکھا ہے اجمالاً ہے, امی عائشہ کہتے نہیں دیکھا تفصیلاً ہے. امی عائشہ بھی ٹھیک ہے, انس بن مالک بھی ٹھیک ہے. تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے میں بیان روک لیتا ہوں. امی عائشہ بھی ٹھیک ہے, انس بن مالک بھی. بولیے کوئی اختلاف ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, میں انس بن مالک امی عائشہ کو لڑا رہا ہوں؟ بولیے. توڑ رہا ہوں, کاٹ رہا ہوں, یا دونوں کو جوڑ رہا ہوں؟ جو ان کے درمیان توڑنے کی باتیں کریں بڑا سکالر ہے, بڑا معتدل ہے, بڑا محقق ہے, اور جو جوڑنے پر دلائل دے یہ فرقہ واریت ہے, یہ شرارت ہے, یہ دیوبند کی بات کرتے ہیں. یعنی جو توڑنے کی بات کرے وہ معتدل ہے, جو جوڑنے کی بات کرے وہ متشدد ہے. جو صحابہ سے کاٹ دے وہ مذہبی سکالر ہے, جو صحابہ سے جوڑ دے وہ دین کو سمجھنے والا نہیں ہے. اشکال ذہن میں رکھنا. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے, فاتبعونی, میرے محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک سوال اٹھایا, استاذ کہتے ہیں میرا شاگرد ہے تو میری مان, باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے تو میری مان, پیر کہتے ہیں میرا مرید ہے تو میری مان, فیکٹری والا کہتے ہیں میرا مزدور ملازم ہے تو میری مان. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی مان صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی, میرے محمد کے نقش قدم پہ چل. بجا. میں نے کہا نمبر 1, اللہ نے کی بات ہم سن نہیں سکتے, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, تو اس کی بات مانے جس کو سن سکتے ہیں, جس کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ فرمائیں گے نماز پڑھو, اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ نماز کا حکم دیں گے, پڑھ کے دکھائیں گے نہیں. روزہ رکھو, اللہ کیسے رکھے؟ روزے کا حکم دیں گے, روزہ رکھ کے دکھائیں گے نہیں. تم حج کرو, حج کا حکم دیں گے, حج کر کے دکھائیں گے نہیں. فرمایا توجہ سے بات سمجھنا, فاتبعونی, حکم صلاۃ میں نے دینا ہے, پڑھنی کیسی ہے میرے محمد کو دیکھنا. حج کا حکم میں نے دینا ہے, کرنا کیسے ہے میرے محمد کو دیکھنا. روزے کا حکم میں نے دیا لیکن رکھنا کیسے ہے میرے محمد کو دیکھنا. فاتبعونی, اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے, میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا, میرے محمد کو دیکھنا. بات توجہ سمجھنا. یہاں بعض غلط فہمیاں اور آ گئی, ایک غلط فہمی اور آ گئی. اور غلط فہمی کیا ہے؟ احناف دیوبند کیا مسئلہ ہے, مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے, عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے.
مرد عورت کے نماز کے طریقے میں فرق ہے، ایک پھر میدان میں آگے۔ اور جی اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، میرے محمد کی اتباع کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے میرے محمد نے پڑھی ہے۔ یہ حکم مرد کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کا بھی ہے، تو دونوں نماز ایسے پڑھے جیسے حضرت محمد نے پڑھی ہے۔ ادھر آیت پڑھ دیں گے، ادھر بخاری کی روایت پڑھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ خطاب مردوں کو بھی تھا، یہ خطاب عورتوں کو بھی تھا، لہذا مرد بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا چلیے اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے صحیح بخاری، اس روایت کے راوی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے خدمت میں گئے، نحن شبابۃ، ہم نوجوان آدمی تھے، چند دن گزر گئے، اللہ کے نبی کان رحیماً شفیقاً، بڑے مہربان تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا ہمیں گھر جانے کی حاجت ہے، عورتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر جاؤ، توجہ، ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، مروہم ان کو نمازیں سکھاؤ۔ پہلا حکم ارجعوا تم لوٹو، دوسرا حکم مرو ان کو نمازیں بتاؤ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو، اذا حضرت الصلاۃ، جب اذان نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک اذان دے، ولیؤمکم اکبرکم، تم میں سے بڑا، تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ میں نے کہا سلو کما رأیتمونی، اگر یہ خطاب دونوں کو ہے، مردوں کو عورتوں کو، پھر اگلا خطاب ارجعو، یہ بھی دونوں کو ہوگا نا، ارجعو بھی دونوں کو ہوگا، مرد بھی لوٹ کر جائیں تو عورتیں بھی لوٹ کر جائیں۔ مرد تو بیوی کے پاس جائے گا، یہ عورت لوٹ کر کہاں جائے گی؟ یہ بتا خطاب دونوں کو ہوگا۔ فرمایا مروہم، ان کو تم نمازیں سکھاؤ۔ مرد تو جا کے گھر بیوی کو سکھائے گا، گھر والوں کو سکھائے گا، یہ عورت جا کے کس کو سکھائے گی؟ آگے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ مرد کو بھی اذان دینی جائز، عورت کو بھی اذان دینی جائز، دونوں کو خطاب ہوا نا۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا وہ امامت کرائے۔ تو پھر حکم مرد کو بھی ہے، حکم عورت کو بھی ہے۔ میں نے کہا چلیے تمہاری 10 مسجدیں ہیں، تم 9 مسجدوں میں مؤذن مرد رکھ لو، ایک مسجد میں عورت رکھ لو۔ کہا جی خطاب دونوں کو ہے، کبھی نماز تم پڑھا لو، کبھی تمہاری دادی اماں پڑھا لے، کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑی ہے، خطاب دونوں کو ہے۔ کہا جی نہیں، یہ خطاب تو مردوں کو ہے۔ میں نے کہا پھر سلو والا خطاب دونوں کو کیسے ہے؟ جس پیغمبر نے ارجعو فرمایا اس نے سلو فرمایا، جس نے مروہم فرمایا اس نے سلو فرمایا، جس نے ولی امکم اکبرکم فرمایا اسی نے سلو فرمایا۔ یہی تو دیوبند والے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا تھا اور مردوں کو فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی، تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ دیکھنے والے مرد تھے، دیکھنے والی عورتیں نہیں تھی۔ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی بھی تھی، آگے صحابہ تھے، صحابیات پیچھے ہوگی، وہ تو حضور کو نہیں دیکھ رہی، دیکھنے والے مرد تھے۔ میں نے اس لیے کہا مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا جدا ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر یوں تم کسی مرد و عورتوں کی نماز کو یکجا کیسے امت میں فتنے پھیلاؤ گے تو کل کو پھر عورت میدان میں نکلے گی، اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوگی، اس نے گریبان کھولا ہوگا، اس میں ہاتھ ڈنڈا پکڑا ہوگا، شلوار آدھی پنڈلی پہ ہوگی۔ ہم پوچھیں گے باجی جان یہ کیا ہے، امی جان یہ کیا ہے؟ وہ کہے گی نہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ ہے۔ یہ خود کا خطاب بیٹا تجھے بھی ہے، یہ اماں کو بھی ہے، بھائی تجھے بھی ہے، بہن کو بھی ہے، تجھے بھی ہے، تیری مسز کو بھی ہے، یہ خطاب سب کو ہے۔ حضور پگڑی باندھتے، میں کیوں نہیں باندھ سکتی؟ حضور کا گریبان کھلا، میرا کیوں نہیں کھلا؟ حضور کے ہاتھ میں عصا، میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ حضور کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، میری کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب دے گا؟ تجھے کہنا پڑے گا لقد کان لکم کا معنی یہ نہیں ہے میری بہن جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے میری بیٹی جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے امی جان جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے میری بیوی جو تو سمجھی ہے۔ لقد کان لکم کا معنی آؤ پھر ابو حنیفہ سے سمجھو، آؤ پھر دیوبند سے سمجھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے لیے میرے محمد کی تعلیمات اسوہ ہے۔ جو تعلیم مردوں کے لیے ہے اس پہ عمل مرد کرے، جو تعلیم عورت کے لیے ہے اس پہ عمل عورت کرے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو۔ میں نے سوال اٹھایا اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا فاتبعونی فاتبعو، یہ اللہ یہ کیوں نہیں فرماتے میرے محمد؟ فرمایا نہیں، قل میرے نبی تم بتاؤ اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ کی اتباع کرو۔ نہیں فرمایا فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو۔ اس کی وجہ اتباع اس کی کرنی ہے جس کو سنا اور دیکھا ہو۔ خدا کو تم کان سے سن نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، تو اتباع کیسے کرو گے؟ تم نے اتباع کرنی حضور کی، تم نے حضور کو دیکھا، حضور نے خدا کو دیکھا، تم نے نبی کو سنا، نبی نے خدا کو سنا۔ یہ ہمارے خدا کے درمیان واسطہ ہے۔ چلیے میں دوسری وجہ پیش کرنے لگا، اللہ نے کیوں فرمایا کہ میرے محمد سمجھاؤ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ کو رسول خدا کہتے ہیں، رسول کا نام قاصد ہے، رسول کا نام پیغمبر ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، رسول کا نام سفیر ہے۔ ایک ہوتا ہے سفیر جسے ہم اپنی زبان میں نمائندہ کہتے ہیں، میرا محمد نمائندہ خدا ہے، تو نمائندہ خدا کی بات ماننا یہ خدا کی بات ماننا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نمائندے کی بات ماننا، میرے سفیر کی بات ماننا، میرے محمد کی بات ماننا۔ اہل سنت والجماعت دیوبند کا موقف یہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن سمجھ آئے گا تو مصطفیٰ سے آئے گا، وہ نمائندہ خدا ہے۔ اگر حدیث سمجھ آئے گی تو صحابی سے آئے گی، وہ نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو قرآن مصطفیٰ نے سمجھا کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو حدیث صحابی نے سمجھی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں بھئی حدیث تو پڑھتا ہے، ہمیں اشکال نہیں ہے۔ لوگ تمہیں کہیں گے اور یہ دیوبند والے، یہ حنفیت والے یہ حدیث کو نہیں مانتے، آپ کو یہ مانتے ہیں، کوئی حدیث پیش تو کرو۔ تمہارے سامنے روایتیں آ جائیں گی، میں کتنی روایتیں پڑھ کے اس مسئلے کو کھولوں گا۔ بات توجہ سمجھنا، بھائی کوئی ایک روایت پیش کر دو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھو، میری آپ نے داڑھی دیکھی، میں نے پوری داڑھی کو مٹھی رکھا ہے، آپ دیکھیں میں نے مٹھی کے بعد تراشا ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ وہ یہ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں تراشنی تو نہیں تراشنی۔ کہا جی بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، واعف الشوارب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور مونچھیں کٹواؤ۔ جب حضور نے فرمایا بڑھاؤ تو تم کون ہوتی ہو ایک مٹھی کے بعد تراشنے والے؟ میں نے کہا حدیث نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا جن نے سنی اس کا نام لے، کہا عبداللہ بن عمر ہے۔ میں نے کہا حدیث کس کتاب میں ہے؟ کہا جی بخاری میں ہے۔ میں نے کہا کھول کے لا بخاری شریف کو۔ عبداللہ بن عمر نے پہلے پیغمبر کا ارشاد نقل کیا، خالف المشرکین، توجہ رکھو، خالف المشرکین وفر اللحا واعف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھی کٹاؤ۔ کہاں تک جانا ہے؟ وہی بخاری اس کے متصل بات کہتے ہیں وکان ابن عمر اذا حج اب تمر قبض علی لحیہ فما فضل اخذہ۔ یہ عبداللہ بن عمر تھے جو متبع سنت تھے، کہ جب مدینہ سے مکہ جاتے سفر لمبا ہوتا، حج عمرے سے فارغ ہوتے، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی وہ تراش دیتے۔ تو نے صحابی سے نبی کا قول لیا ہے، میں نے صحابی کے عمل کو دیکھا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ رسول خدا ہے، صحابی رسول مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن سمجھائے گا تو مصطفیٰ، اگر حدیث سمجھائے گا تو صحابی۔ مسئلہ حدیث کا جھگڑا نہیں ہے، حدیث کو سمجھنے کا ہے۔ تو نے وہ سمجھا جو وہابی کہتا ہے، میں نے وہ سمجھا جو صحابی کہتا ہے۔ تجھے وہابہ مبارک، دیوبند کو صحابہ مبارک۔